یروشلم سے 10 میل دور جنوب کی سمت میں واقع بیت اللحم میں عیشا نامی ایک شخص رہا کرتا تھا جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ عیشا کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی محصور کن تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ آپ کا رنگ سرخ و سفید اور خد و خال حسین تھے، گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا، قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کی ایک گوشے میں گنج تھا۔ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام یہودا کی نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان میں آپ واحد شخصیت ہیں جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ کو فن خطابت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ واضح اور حکمت سے پور ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے، اس کے 40 سال بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا کمال بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کرو درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے اور ان کی خوشالحانی سے بہتا پانی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمانی کتاب زبور کو بیت الحان کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ زبور کو پڑھتے تو چرند پرند جانور ہوا زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں زرد ہو جاتی تھیں اور پھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کو انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا موم کا ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ یا ہتھیار کے اور بے آتش کے ساتھ کڑیاں موڑ کر ذرہ بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ پر تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی ذرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناوا تمہارا تاکہ بچاؤ تم کو اس لڑائی سے، اور ایک ذرہ اس وقت 400 دھرم میں فروخت ہوتی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ 200 دھرم درویشوں اور محتاجوں میں دے دیتے تھے، اور 100 دھرم اپنے عزیز و اقارب کو دیتے، اور 100 دھرم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فلاقن یعنی غلیل چلانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا فلاقن اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کیا کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے،
میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا، میں ہجر موسیٰ ہوں، میرے ذریعے موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے بہت کام آؤں گا۔ اس پتھر کو بھی آپ نے اپنے تھیلے میں رکھ لیا کہ تیسرے پتھر نے صدا لگائی، میں ہجر داؤد ہوں جو نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس وقت ملک بھر میں جالوت کے بارے میں شاہی اعلان ہو رہا تھا، چنانچہ ان منادیوں کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی۔ جالوت ایک انتہائی ظالم اور طاقتور فلسطینی سردار تھا جو موجودہ اسرائیلی اور فلسطینی علاقوں پر قابض تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے طالوت کو بادشاہت عطا ہوئی تھی، مگر جالوت نے ان سب کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، جس کی خبر بادشاہ کو مل گئی۔ بادشاہ نے جالوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام سرداروں کو بلایا۔ لوگ مختلف آراء پیش کرتے رہے۔ پھر طالوت کی ایک محتمع خاص نے کہا کہ ملک بھر میں یہ اعلان کروا دیا جائے کہ بنی اسرائیل میں جو شخص طالوت کو زیر کر لے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ منادیوں نے کہا کہ وہ ملک بھر میں یہ اعلان عام کر دیں گے۔ ادھر حضرت داؤد کے کان میں یہ اعلان پڑا تو انہیں پتھروں والی بات یاد آ گئی۔ وہ منادی کرنے والوں کے پاس گئے اور کہا، میں جالوت کو قتل کروں گا۔ یہ خبر جلد ہی بادشاہ کو مل گئی اور ایک بہادر نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس نوجوان کو طلب کیا اور اس سے ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ اب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ آج ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ تاہم حضرت داؤد ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی 3 چیزیں تھیں۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر تاپا دھات میں چھپا ہوا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے فلاخن اور وہ پتھر نکالا جس نے کہا تھا کہ میرے ذریعے جالوت قتل ہوگا۔ آپ نے فلاخن میں اس پتھر کو لگایا اور جالوت کے سر پر مارا تو وہ مٹی کے ڈھیر کی مانند زمین پر آ گرا۔ اس طرح فلسطینیوں کا یہ سرما حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ پہلے تو قوم یہود گنگ اور حیران رہ گئی، پھر ان سب نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ شاہی اعلان کے مطابق حضرت داؤد کو آدھی سلطنت ملی اور شہزادی نیا سے آپ کی شادی بھی کر دی گئی۔ اس سے آپ کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام البشالوم تھا۔ یہ وہ بیٹا تھا جس نے بڑے ہو کر حضرت داؤد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار انبیاء کے علاوہ سلاطین میں بھی ہوتا ہے، مگر یہ بادشاہت رب کریم نے آپ کو خصوصی طور پر عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کچھ مخصوص حالات و واقعات کی بنا پر 500 سالہ دور میں انبیاء سابقین پر فضیلت حاصل رہی، جس کی تصدیق قرآن حکیم سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن سے تسبیح و تحمید کا وصف بہت زیادہ تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہا کرتے۔ زبور کی تلاوت اتنی خوش الحانی سے فرماتے تھے کہ پرندے بھی آپ کا ساتھ دینے لگتے، جس سے عجیب سما برپا ہو جاتا اور وجد آفرین نغمے فضا میں بکھر جاتے تھے، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے۔ یہودی کتب میں آپ علیہ السلام کو بربط نامی ساز بجانے کا ماہر لکھا ہے۔ توریت میں آپ کے ان اوصاف کا ذکر ہوتا ہے۔ کتاب مقدس اور توریت کی روایت کردہ آیات سے حضرت داؤد کی زندگی مختلف پہلو ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی عبادت کے بارے میں تمام آسمانی کتب میں اذکار موجود ہیں، خاص طور پر آپ کی تسبیح و تحمید جو پہاڑوں اور پرندوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نصف شب تک آرام کرتے اور تہائی شب عبادات میں گزارتے تھے، ایک دن کا روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کیا کرتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کروایا تھا کہ وفات پا گئے اور یہ منصوبہ ادھورا رہ گیا۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن حکیم نے خلیفہ کہہ کر پکارا ہے۔